أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں اور خواتین اسلام، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یہ خوبصورت مجلس محفل قرآن اور سنت کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ یہ مجلس علم کی مجلس ہے، یہ مجلس اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، یہ مجلس قرب الہی کے حصول کی مجلس ہے، یہ مجلس تزکیہ اور تربیت کی مجلس ہے۔ جیسے بھی میرے بھائی نے درس حدیث میں ایک حدیث آپ کے سامنے قرأت کی، اس میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے جن کو سیاحین فرشتے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی متعین ڈیوٹی نہیں ہے، وہ اس زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے اور پھرتے ہیں، اور جہاں کہیں لوگوں کو کسی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسی مجالس کو وہ گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت اترتی ہے۔ ہماری آج کی یہ مجلس بھی اسی نوعیت کی مجلس ہے۔ آج میری اس مجلس میں جہاں یہ بہت سارے احباب موجود ہیں، خواتین اسلام موجود ہیں، وہاں بہت بڑی تعداد فرشتوں کی بھی موجود ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے اس کلام کو سن رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین منتخب کر لیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے آخرت کا زاد راہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ مجلس انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے 3 ایام جاری ہے۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ آج کا موضوع فکر آخرت
کل کا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور پھر تیسرے دن کا موضوع امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے عقائد کہ جس پر آخرت کی نجات موقوف ہے، ان میں 3 عقائد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان تینوں عقائد کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور اس کے اپنے اثرات اور نتائج ہیں۔ دنیا میں عمل کے اعتبار سے، آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے، آخرت اہم ترین عقیدہ ہے۔ جتنا یہ عقیدہ مستحضر رہے گا، ذہنوں میں تازہ رہے گا، اسی حساب سے عمل بھی درست رہے گا اور اس کا اثر اور نتیجہ اخروی زندگی میں انسان کو حاصل ہوگا۔ اور جتنا انسان اس آخرت سے غافل ہوگا، اتنا ہی اس کا عمل خراب ہوتا چلا جائے گا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے خسارے اور نقصان کا سبب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آخرت کو انسانوں کے سامنے پوری طرح کھول کر بیان کر دیا جائے، اور قرآن نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ کوئی اس کو سنے اور سمجھے تو یوں محسوس کرے گا گویا کہ یہ سارے مناظر اور مراحل اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ مقصد اور غرض یہی ہے کہ انسان کو اس کی آخرت یاد دلائی جائے تاکہ اسی حساب سے وہ اس کی تیاری کر سکے۔ تو فکر آخرت جتنا یاد رہے گا اتنا اس کا عمل درست رہے گا۔ یہ عقیدہ اگر ذہنوں سے محو ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی ہے۔ گناہ سے اس وقت تک انسان رک سکتا ہے جب تک وہ لوگوں کے درمیان ہو۔ پولیس کا خوف ہے، رینجر کا خوف ہے، حکومت کا خوف ہے، قوم اور افراد کا خوف ہے، لیکن جہاں انسان کو موقع ملا کہ تمام پابندیاں اس سے اٹھ گئی ہیں اور پھر اس کے دل میں خوف الہی نہیں ہے، اس کے دل میں احساس آخرت نہیں ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو برائی سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ بارہا سنا بھی ہوگا اور اس جدید وسائل کے ذریعے آپ کے علم میں آتا رہتا بھی ہوگا کہ وہ ممالک جو آج بڑے ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، بڑے مہذب کہلاتے ہیں، لیکن ان کا یہ سارا مہذب بنا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہاں کہیں حادثاتی طور پر لائٹ چلی جائے، اندھیرا چھا جائے اور وہاں سے جو ہے حکومت کی گرفت ڈھیلی ہو جائے تو پھر انسان حیوانیت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہو، تو پھر ایک انسان اگر تنہا بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اس کے روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر بھی وہ گناہ سے باز رہتا ہے، وہ غلط کام سے دور رہتا ہے۔ یہ اسی آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کو جو ہے اس عمل سے باز رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے
اہتمام اس بات کا کیا کہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی معرفت بھی ہو، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا احساس بھی ہو، اور اسی طرح آخرت کی جواب دہی کی فکر اور احساس بھی اس کے سامنے رہے۔ اسی لیے اس فکر آخرت کا اہتمام اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے، اجمال کے ساتھ بھی آیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 قرأت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اجمال کی شکل میں ان تمام اہم بنیادی نکات کو بیان فرما دیا ہے جو انسان کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں، اگر انسان اس میں غور کر لے اور اس کے مطابق پھر اپنی دنیا اور آخرت بنا لے، ایسا انسان کامیاب انسان کہلائے گا۔ پہلی بات اللہ نے یہاں یہ فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ایک بھی انکار کرنے والا نہ ماضی میں موجود تھا، نہ آج موجود ہے، نہ مستقبل میں آئے گا، جو اس بات کا انکار کر دے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا۔ نہیں، تمام انسانیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں سے تو جانا ہے، مرنا ہے، موت برحق ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے۔ اور بھی بہت سارے حقائق ہیں، لیکن اس پر اختلاف انسانوں کے درمیان ہوا ہے، خود اللہ کے وجود پر اختلاف موجود ہے۔ دہری جو کسی مذہب کے قائل نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے، نہ بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے۔ اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ حقائق تو یہ بھی ہے، سچ تو یہ بھی ہے، لیکن انکار کر بیٹھے ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ کو ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا۔ تمام انسانیت کا اتفاق ہے کہ ہاں موت تو برحق ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے اس کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ تو یہ تو وہ پہلی بات ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن موت کے بعد کیا ہوگا، اختلاف یہاں سے شروع ہوا ہے۔ دہری لوگ، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ ایک دفعہ مر گیا، ختم، فنا، اس کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر سے بلبلے اٹھتے ہیں، کچھ دیر فضا میں رہتے ہیں، پھر دوبارہ اسی پانی میں مل جاتے ہیں۔ انسان ہے، پیدا ہو رہا ہے، زندگی گزار لیتا ہے، دوبارہ مٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس میں پھر دوبارہ زندگی کے آثار ممکن ہی نہیں ہے، یہ دہری لوگ کہتے ہیں۔ مشرکین عرب بھی اس بات کے قائل تھے، مشرکین عرب اس بات کے تو قائل تھے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا۔ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس بات کے منکر تھے کہ ایک دفعہ انسان مر گیا پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو عقیدہ دہریوں کا اور مشرکین عرب کا باس بعد الموت میں ایک جیسا ہے کہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے اس میں یہود اور نصارہ ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب میں موجود ہے، لہذا قائل ہیں۔ لیکن
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا ہم بڑے عالی نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ نحن احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، لہذا آخرت میں جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اگر آگ ہمیں چھوئے گی تو کچھ عرصے کے لیے، جب ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس کے علاوہ پھر ہمیں کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ نصارہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، وہ کچھ بھی کر لے وہ پاک نہیں رہ سکتا ہے، لہذا انسانیت کی طرف سے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو سولی پر چڑھا دیا اور تمام انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا، لہذا موت سے پہلے پہلے پادری کے پاس حاضر ہو جاؤ، معافی طلبی کر لو، کچھ دے دلا دو، تمہارے آخرت کے سارے کام حل ہو جائیں گے، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، ایک دفعہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ لندن میں موجود تھے، باہر کی کسی اور ملک کی خاتون تھی، وہ ملک کا نام مجھ سے بھول چکا ہے، لیکن کوئی خاتون تھی کسی مخصوص علاقے کی، اس کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری ماں 2 سال قبل وفات پا چکی ہے، اور ہمارے پادری نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس کے گناہ معاف کروانے ہیں تو اتنے مقدار میں ڈالر لا کے دے دو تو وہ جہنم سے باہر آ جائے گی۔ تو چونکہ اتنی رقم میں اب تک جمع نہیں کر سکی ہوں تو میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی ہوں کہ بیچاری عذاب میں گرفتار ہے اور میں اب تک جو ہے اس کو چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اول تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت مہلت ہے، یہ وقت عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، بلکہ انسان منتقل ہوگا۔ انتقال، ہم جب کسی کو اطلاع دیتے ہیں مرنے کی تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا معنی ہی یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ آپ نے اکثر اخبارات میں یہ لفظ پڑھا بھی ہوگا، انتقال ملکیت، انتقال جائیداد، پہلے ایک مالک ہوتا ہے پھر دوسرا مالک بن جاتا ہے۔ ایک شخص پہلے فیڈرل ایریا میں رہتا تھا، اب وہ سادی ٹاؤن میں آ گیا، وہ بھی انتقال کر گیا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف۔ اسی طریقے سے ایک شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتقال کرتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار انسان کے عقیدے اور عمل پر ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ صحیح عقیدہ انسان کو فائدہ دے گا، غلط عقیدہ انسان کو نقصان دے گا۔ اسی بات کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ قَالَ كَلَّا بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ وَهُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تک کہ یہ مشرک
کافر باغی نافرمان عاصی بندوں پر موت نہ آ جائے اس کیفیت میں رہیں گے، اور جب موت آ جائے گی حقیقت منکشف ہو جائے گی، اس وقت یہ چیخ اور پکار کریں گے اب ہمیں یقین آ گیا اے اللہ تو بھی موجود ہے، جنت بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، ایک مہلت اور دے دیجئے، مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، ایک مہلت اور دے دیجئے، اب ایمان بھی درست ہوگا، اب اعمال بھی درست ہوں گے، نماز کی بھی پابندی ہوگی، زکوٰۃ کا بھی اہتمام ہوگا، روزے بھی پورے رکھوں گا، قرآن سے بھی تعلق رہے گا، ماں باپ کی خدمت بھی کروں گا، اولاد کی تربیت بھی کروں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، سود کے قریب نہیں جاؤں گا، اے میرے رب مجھے ایک مہلت اور دے دیجئے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اب آپ کو دکھاؤں گا، موقع تو مجھے فراہم کر دیجئے۔ اللہ فرمائے گا کلا ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، برزخ یعنی قبر کی زندگی ہے، اب اس نے قبر میں اپنی مدت پوری کرنی ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس برزخ کی زندگی میں رہے گا، اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کوئی نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، نہیں، باپ اور بیٹے تو موجود ہوں گے لیکن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں ہوگا۔ وہاں کیا چیز کام آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے اور نقصان میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، انسان کا عمل اس کو نجات دے گا، انسان کا عقیدہ اس کو نجات دے گا، لہذا پہلی بات اللہ نے یہ فرما دی کل نفس ذائقۃ الموت، سب انسانوں نے مرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر کے لوٹ کر کے میری طرف واپس آؤ گے، ایسا نہیں کہ غائب ہو جاؤ گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں عبث پیدا کر دیا اور تم پلٹ کر کے لوٹ کر کے واپس میری طرف نہیں آؤ گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، پلٹ کر کے لوٹ کر کے میرے پاس آؤ گے۔ لقد جئتمونا فرادا، آگے نا میرے پاس تنہا اکیلا، اللہ فرمائے گا قیامت میں، اور جو شخص دنیا سے جاتا ہے اس وقت خطاب ہو جاتا ہے لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آگے نا میرے پاس اکیلے تنہا، جس طرح دنیا میں نے تمہیں اکیلے تنہا بھیجا تھا، آج واپس پلٹ آئے ہو۔ لہٰذا ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی جیب جاتا ہے، کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، جو کچھ اس نے کمایا ہے سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب مردے کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں تین چیزیں زیادہ سے زیادہ ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، دوست اور احباب ساتھ جاتے ہیں۔ نمبر دو،
اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، نمبر 3 اس کا عمل ساتھ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، اس سے زیادہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ دوست، احباب اور رشتہ دار سب واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ماں اگر دفن ہو رہی ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہو اماں جان آج کی رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا، باپ جا رہا ہو، بیٹا یہ کہہ دے ابا جان آج کی رات اس قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، بیوی جا رہی ہو، شوہر رہنے کے لیے تیار ہو، نہیں کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، سب واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مال ہے، اس کا مال اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس کے ساتھ آگے جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل ہے، یہی عمل اس کے ساتھ آگے جائے گا، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ اور محاسبہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص یہ جائزہ لے لے، ہر شخص یہ دیکھ لے ما قدمت لغد، آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ بھیج تو رہا ہے لیکن کیا بھیج رہا ہے؟ آج جائزہ لے لو، آج محاسبہ کر لو۔ وہ 5 لازمی سوالات جو ہر انسان سے ہوں گے، ان سوالوں کی کیا تیاری ہے؟ پہلا سوال، بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری جوانی، میری زندگی، میری عمر، میں جو چاہوں کروں۔ اللہ نے پیدا کیا، یہ 60 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 100 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، بتاؤ اس زندگی کو کہاں گزار دیا؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ جوانی جو انسانی زندگی کی اصل عمر ہے، 15 سے 40 سال کا عرصہ، اس عرصے میں انسان شباب میں ہوتا ہے، قوت اور طاقت اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی سوال اللہ کرے گا، بتاؤ اس جوانی کو کہاں ضائع کیا ہے، اس کو کہاں لگایا ہے؟ یہ تو وہ مرکزی سوال ہیں، اور اس کے ضمن میں اور بہت سارے متعدد سوالات ہوں گے۔ بتاؤ جب میرے دین پر حملے ہو رہے تھے تم کیا کر رہے تھے؟ جب میرے دین کو کمزور کیا جا رہا تھا تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ جب میرے پیغمبر کے خاکے بن رہے تھے، جب اس کے کارٹون چھاپے جا رہے تھے، جب میرے پیغمبر کے خلاف توہین آمیز انداز اختیار کیا جا رہا تھا، اس وقت تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی جوانی کہاں لگا دی؟ تم نے اپنی صلاحیت کہاں کھپا دی؟ اقامت دین کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ اظہار دین کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ تحفظ دین کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ دفاع دین کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ اشاعت دین کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ یہ سوال تو لازمی ہوگا، اس بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ عمر میں نے دی تھی، یہ جوانی میں نے دی تھی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اس نعمت کو کہاں استعمال کیا؟ پورا کا پورا آڈٹ اللہ لے گا۔ وہاں پر انسان چھپ نہیں سکتا، وہاں پر سفارش نہیں کرا سکتا۔ ذرا تصور میں تو لائیے، ذرا سوچ میں تو سامنے لائیے، وہ عالمی اجتماع جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سب کے سب موجود ہوں گے، وہی تو حقیقی عالمی اجتماع ہوگا۔ اس عالمی اجتماع میں انسان کی حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ دائیں دیکھے گا تو اس کا عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو اس کا عمل نظر آئے گا۔ کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، اور براہ راست اللہ مکالمہ کر رہا ہوگا، براہ راست اللہ سوال کر رہا ہوگا۔
کیا حالت ہوگی انسان کی، کیا کیفیت ہوگی انسان کی. بتاؤ زندگی کہاں گزار دی، بتاؤ جوانی کہاں کھپا دی. تیسرا سوال ہوگا بتاؤ مال کیسے کمایا. یہ سوال نہیں ہے مال کیوں کمایا، نہیں، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے. حلال اور طیب مال جتنا کما سکتے ہو کما لو. سوال یہ ہوگا کمایا کیسے ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. چوتھا سوال یہ ہوگا بتاؤ اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، نہیں، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اس حوالے سے بھی سوال ہوگا صحیح جگہ لگایا، غلط جگہ لگایا، اللہ کی رضا میں لگایا، اللہ کی ناراضگی میں لگایا، دین کی سربلندی کے لیے لگایا. اس بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا. پانچواں سوال ہوگا بتاؤ جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے. یہ علم قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے، یہ علم اہل علم کی صورت میں موجود ہے، علماء کی صورت میں موجود ہے. درس قرآن ہوتے تھے، محافل سیرت ہوتے تھے، محافل قرآن و سنت منعقد ہوتے تھے، محافل دورہ تفسیر منعقد ہوتے تھے، محافل دورہ قرآن منعقد ہوتے تھے. بتاؤ کتنا فائدہ لیا ہے. جب تمہیں بلایا جاتا تھا، جب تمہیں پکارا جاتا تھا، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی، تم نے ان مجالس سے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے، کتنا اپنا تزکیہ اور کتنی اپنی تربیت کی ہے. یہ وہ 5 لازمی سوالات ہیں. جب تک ان سوالوں کے جواب بندہ نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص اپنا جائزہ لے لے آنے والے دن کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. کل انسان عمل کو محتاج ہو جائے گا لیکن انسان اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکے گا. آج جو وہ کما رہا ہے بس یہی اس کے کام آئے گا. اسی وجہ سے اسی بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے. ابھی وقت موجود ہے، ابھی تمہارے پاس ٹائم موجود ہے، لہٰذا اس کا درست استعمال کر لو. اور اسی بات کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا لوگوں آج دار العمل ہے، کل دار الجزا ہے. آج تم عمل کرو گے آج تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، کل جزا کا دن ہوگا، کل تمہیں جزا دی جائے گی لیکن تم پھر اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکو گے. لہٰذا آج ہی اس کی تیاری کر لو. اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سے میں اور واضح کر دیتا ہوں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دنیا کے مفلس کو بیان کیا، حقیقی مفلس تمہیں بتا دوں. حقیقی مفلس کون ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن یہ شخص آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نماز کی نیکی ہے، روزی کی نیکی ہے، حج کی نیکی ہے اور عبادات کی نیکیاں ہیں، لیکن اس نے کسی کا حق دبایا، کسی کا پیسہ کھایا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کے بارے میں بدگمانی کی، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی. جو حقدار ہوں گے اللہ کے دربار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. اللہ فرمائے گا آج انصاف کا دن ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوگا. انصاف کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہی نیک اعمال ہوں گے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی نیکیاں لو اور اس کے حقداروں میں تقسیم کر دو.
نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد بھی حقدار باقی رہ جائیں گے. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ حقدار باقی ہیں, نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. اللہ فرمائے گا اب برعکس کرو, جتنے حقدار باقی ہیں ان کے حق کے مقدار میں ان حقداروں کے گناہ لے کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دو. پھر اس کے بعد وہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا تھا, نیکیاں ختم ہو چکی ہیں, گناہوں کا انبار اس پر پڑا ہوگا, حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف دھکیل دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس, جس کے پاس آخرت میں نیکی نہیں رہے گی. نیکی کی اہمیت ایک اور حدیث کے ذریعے واضح کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم دعا کرو, تمہاری دعا رد نہیں ہوتی ہے, جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا, لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے جو تم نے مانگا بعینہ ہی وہ تمہیں مل جائے. دوسری صورت یہ ہے اس سے بہتر تمہیں مل جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بلا, کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی حادثہ تم پر آ رہا تھا, اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. قبولیت دعا کی یہ 3 شکلیں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. قبولیت دعا کی چوتھی صورت وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا, اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی, اسے یاد آ جائے گا ہاں یہ نماز کی نیکی ہے, یہ روزے کی نیکی ہے, یہ دیگر عبادات کی نیکی ہے, ماں باپ کی خدمت کی نیکی ہے, اولاد کی تربیت کی نیکی ہے. ساری نیکیاں اسے یاد رہیں گی, لیکن کچھ اور نیکیاں نظر آئیں گی, اس کا عمل اسے یاد نہیں ہوگا. اللہ سے پوچھے گا اے میرے رب باقی نیکیاں تو مجھے یاد ہیں, کچھ نیکیاں ایسی نظر آ رہی ہیں اس کا عمل مجھے یاد نہیں ہے, یہ کس وجہ سے مجھے دی گئی ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا کی تھی, اس وقت وہ دعا قبول کرنا تیرے حق میں بہتر نہیں تھا, وہ میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی, آج میں وہ تجھے نیکی کی صورت میں دے رہا ہوں. بندہ جب یہ سنے گا کہ میری وہ دعا جو آخرت میں میری وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی آج نیکی کی صورت میں مجھے مل رہی ہے, تو کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, آج میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص اپنا جائزہ لے لے وہ آنے والے دن کے لیے کیا کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے جاتا ہے نادم ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ندامت کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مومن بندہ جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو جنت اس کی نیکیوں کی سبب کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس جگہ رک کر کے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کر دوں. جنت میں داخلہ اللہ کے حکم کے تحت ہوگا, اللہ کا حکم ہوگا تو جنت میں جا سکے گا. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہوگا, جسے وہ چاہے جنت میں داخلہ کر دے. تو داخلہ جنت اللہ کے فضل پر ہے, لیکن جب ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا تو جنت میں 100 درجات ہیں. ان درجات کا تعین انسان کا عمل کرے گا, تو درجات عمل کی بنیاد پر ہے, داخلہ حکم الہی پر ہے. لہذا جب مومن بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے عمل کے حساب سے اس کا درجہ متعین ہوگا. اس جگہ وہ سوچے گا کہ دنیا میں وہ وقت مجھے میسر تھا, اس میں نیکی کر سکتا تھا, وہ نیکی اس وقت میں نے نہیں کی, کاش کہ میں اس وقت نیکی کر جاتا, آج میرے درجے میں اضافہ ہو جاتا. یہ تو اس وجہ سے نادم ہے. اور جو گناہگار بندہ ہے جو جہنم کی طرف چلا گیا وہ اس پر نادم ہے کہ کاش کہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لیتا, آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتا.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لہذا ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا بھیج رہا ہے، صحیح عمل اور صحیح عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اگر نہیں کیا ابھی بھی وقت موجود ہے، پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں، ان مواقع سے بندہ مومن بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان مواقع میں ایک موقع ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ رمضان المبارک جس کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، جس کے دن بھی بڑے قیمتی ہیں، لہذا ایک بندہ مومن کو اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ شب و روز اللہ کی عبادت میں بسر ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، وہ روزہ بھی رکھے، وہ نمازوں کی بھی پابندی کرے، وہ صدقات کا بھی اہتمام کرے، وہ ذکر و اذکار، وہ قرآن کی تلاوت، ان تمام اعمال خیریہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ یہی چیزیں اس کے لیے آخرت میں فائدے کا سبب ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک موقع پر دو اشخاص آتے ہیں، ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ان میں بڑا مجاہد ہے، بڑا غازی ہے، بالآخر وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ طبعی موت پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، وہ خواب یہ ہے کہ وہ جنت کے باہر کھڑا ہے اور وہ دونوں ساتھی بھی موجود ہیں، اور اندر سے جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ شخص جو طبعی موت پر دنیا سے رخصت بعد میں ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آتا ہے، اور جو شہید تھا پھر اس کو جنت میں لے جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ باہر آتا ہے اور اس صحابی کو کہتا ہے ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ خواب اس صحابی نے اپنے دوستوں کو ذکر کیا، دوست بھی حیران ہو گئے کہ جو پہلے گیا، جو پہلے شہید ہو چکا تھا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، لیکن جو بعد میں طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہوا اس کو پہلے جنت میں داخل کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تعجب ہے، ہونا تو یہ چاہیے جو پہلے شہید ہوا وہ پہلے جنت میں جاتا، جو بعد میں گیا ہے وہ بعد میں جنت میں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، وہ ساتھی جو پہلے اس کے شہادت کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا، جی ہاں زندہ رہا، اس 1 سال میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، 1 سال میں کتنے سجدے اس نے کیے ہیں، 1 سال میں اس نے رمضان کو پایا ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کے اعمال میں اضافہ ہو گیا، اور جب اعمال میں اضافہ ہو گیا تو اس وجہ سے وہ پہلے سے آگے بڑھ گیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ حیات دنیا اللہ رب العالمین نے دیا، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، یہی وہ اصل عمر ہے۔ انسان 4 مراحل سے گزرتا ہے یا گزرے گا۔ ایک مرحلہ انسان کی تخلیق کا ہے، 9 مہینے، اس دور میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا مرحلہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، یہ کم سے کم بھی عمر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 سال، 90 سال، 60 70 میکسیمم عمر ہے، یہ وہ عمر ہے، اس میں انسان جو کچھ کرے گا یہی عمر اس کے عمل۔ تیسرا مرحلہ جب وہ قبر میں جائے گا وہاں پر اس کو فائدہ دے گا، قبر میں انسان کچھ نہیں کر سکے گا، اور جب میدان حشر میں حساب اور کتاب ہوگا اس کے بعد لا متناہی دور شروع ہو جائے گا، ختم نہ ہونے والا دور ہوگا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ آخری مرحلہ ان 3 مرحلوں سے
کئی گنا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، بڑا ہے۔ لہذا ان 4 مراحل میں پہلا مرحلہ تخلیق کا ہے، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرا مرحلہ قبر کا ہے، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ چوتھا مرحلہ یہ انسان کو نتیجہ والا دور ہوگا، اور اس کے لیے یہ جو دوسرا مرحلہ ہے دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یہی اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کی قدر کرنا چاہیے، اس زندگی کو لہو لعب میں، فضول لغویات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس زندگی کو اس شان سے گزارنا چاہیے اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو سکے، اس کے نتیجے میں جنت حاصل ہو سکے۔ اس لیے فرما دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہا ہے فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے وہ اصل کامیابی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ ایک کامیابی کا پیمانہ اہل دنیا کا ہے، اہل دنیا کا پیمانہ ایک کامیابی یہ ہے، کسی کو مال مل جائے کہتے بڑا کامیاب انسان ہے، کسی کو اقتدار مل جائے کہتے بڑا کامیاب انسان ہے، کسی کو شہرت حاصل ہو جائے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اقتدار، منصب، جائیداد، شہرت، یاد رکھیے ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ معیار کامیابی ہوتا پھر فرعون کامیاب ہونا چاہیے، پھر ابو جہل کامیاب ہونا چاہیے، پھر قارون کامیاب ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے ان سب کی ناکامی کا اعلان کیا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ لہذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات اللہ نے یہ بیان فرما دی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی آخرت سے دور نہ کر دے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے رنگینیاں ہے، یہاں پر مال و دولت ہے، عیاشیاں ہے، لیکن یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں مختلف مناظر اس کے سامنے آ رہے ہیں، کہیں باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، کہیں پانی میں تیر رہا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے پھر اس کی آنکھ کھل جاتی کہ اوہو یہ تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں۔ اسی طرح ہم اس وقت خواب کی حالت میں ہیں، ہماری آنکھ تب کھلے گی جب یہاں آنکھ بند ہو جائے گی۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، لہذا تم دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا کو اپنا مقصود نہ بناؤ، دنیا کو اپنا مرکز اور محور نہ بناؤ، بلکہ مقصود اور مرکز اور محور اللہ کی رضا کو بناؤ، جنت کو اپنے لیے سامنے رکھو اور اس کی مطابق تیاری کر لو۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے لیے سامان کر لے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ لوگو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی دولت دنیا میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ میدان حشر میں لگ جائے گا، جب وہاں پر مشرک یہ کہے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے اختیار میں
زمین برابر سونا دے دیا جائے یہ سب کا سب فدیہ کر دے گا، اور چاہے گا کہ اس جہنم سے مجھے نجات مل جائے۔ وہاں پر کوئی شے کام نہیں آئے گی، ایمان کام آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس امتی کا یہ نتیجہ ہے دین حق ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باقی نہ رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باقی نہ رہی، کسی پیغمبر کی تعلیمات باقی نہ رہی، تعلیمات باقی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی ہیں۔ لہذا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا اسی کے لیے جنت کی راہ ہموار ہوگی۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اختیار کر لی اسے ہی رب کی رضا اور جنت حاصل ہوگی۔ ہم پر یہ رب کا احسان ہے، اس نے ہمیں آخری پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں شعوری طور پر مسلمان بنایا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے بھی مسلمان موجود ہیں، نام کے تو مسلمان ہیں لیکن اس سے آگے بے خبر ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کو توفیق دی کہ اس کے نتیجے میں ہم نے شعوری طور پر اس بات کو جانا ہے، سمجھا ہے، اپنے عقیدے کا جز بنایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہی در حقیقت انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی، معاشرے کی زندگی میں بھی، قومی اور اجتماعی زندگی میں۔ یہ شعور ہمیں آج کی سب سے بڑی اسلامی تحریک جماعت اسلامی نے دیا ہے۔ یہ شعور ہمیں مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے فراہم کیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں اس راستے پر لگا دیا کہ یہ وہ دین حق ہے جو انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، فرد کی حیثیت سے بھی تعلیم دیتا ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی تعلیم دیتا ہے، معاشرے کے اعتبار سے بھی تعلیم دیتا ہے، اجتماعیت کے اعتبار سے بھی تعلیم دیتا ہے۔ انہی کی یہ برپا کردہ تحریک جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے، اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی محض سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین کی برپا کردہ تحریک ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہی اصل کامیابی ہے تو پھر آئیے اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیے، اس تحریک کے ساتھ مکمل تعاون کیجئے، اس کے دست و بازو بنیے، خود بھی ساتھ دیجئے، اپنی خواتین اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ یہ ہے وہ فکر آخرت۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جماعت اسلامی کا نصب العین یہ ہے کہ ہم عملاً اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف ہیں اور حقیقتاً اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہمارے پیش نظر ہے۔ لہذا فکر آخرت آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آئیے اس بہترین تحریک کا ساتھ دے دیں، انشاءاللہ تعالی آخرت آپ کی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔